الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ معزز سامعین عظام، ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ حج عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزے 11 مہینے کے بعد آتے ہیں، لیکن نماز ہر دن میں 5 مرتبہ ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا فرمایا۔ شریعت نے حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، یعنی اسے نماز پڑھانا شروع کر دو، اور جب 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس پر سختی کرو اور اسے نماز پڑھاؤ۔ اس نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوئے کو بھی حرام فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ ایک اصول کی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مومن کی زندگی نماز کے ارد گرد گھومتی ہے اور کافر کی زندگی کھانے کے گرد گھومتی ہے۔ مومن اپنی زندگی کا جو بھی ٹائم ٹیبل بناتا ہے اس میں نماز کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی روزانہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، وہ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھتا ہے، دوپہر کو کام سے ذرا چھٹی ہوتی ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کے وقت میں بھی نماز پڑھتا ہے، دن کا وقت ختم ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ جبکہ کافر کو صبح ہوتے ہی کھانے کی فکر ہوتی ہے، پھر 10-11 بجے چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، پھر عصرانے کے طور پر دوبارہ چائے وغیرہ کا دور چلتا ہے، اور سونے سے پہلے پھر کھانا کھاتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے صبح سے شام تک اپنے در پر سر جھکانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف نماز کو ہر کام پر ترجیح دیتے تھے، اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ نماز کو نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ زندگی کے مراحل کی مثال ہماری 5 نمازیں ہیں۔ فجر کی مثال ہمارے بچپن کی مانند، ظہر کی مثال انسان کی جوانی کی مانند، عصر کی مثال انسان کے بڑھاپے کی مانند، مغرب کی مثال انسان کی موت کی مانند ہے، اور عشاء کی نماز انسان کا نام و نشان فنا ہو جانے کی مانند ہے۔ کچھ لوگ مر کر بھی کچھ عرصے تک زندہ رہتے ہیں، انہیں کون زندہ رکھتے ہیں؟ اپنی اولاد۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے پردادے کے نام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو پردادے کے نام کا بھی پتہ ہو تو اس سے اوپر تو شاذ و نادر ہی کسی کو پتہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں نام و نشان فنا ہو جانا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ اپنے پردادا کے باپ کی قبر دکھاؤ، وہ قبر کا نشان بھی نہیں دکھا سکے گا۔ نام بھی مٹ گیا اور نشان بھی مٹ گیا۔
نماز تمام ارکان اسلام کی جامع ہے، یعنی تمام ارکان اسلام نماز کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں۔ یہ شہادت نماز کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہم التحیات میں ان دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاکی حاصل کرتا ہے۔ حدث اصغر کا مطلب ہے بے وضو ہو جانا، اور جب ایسا آدمی وضو کر لے تو وہ حدث اصغر سے پاک ہو جاتا ہے، اور حدث اکبر سے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ اگر انسان پر غسل فرض ہو تو وہ نہا کر بدن پاک کر لے۔ نماز کے لیے ان دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز میں اللہ کا ذکر بھی ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی ہے۔ ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر دعا بھی ہے، ہم رب اجعلنی والی دعا اپنے لیے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر روزے کی صفت بھی موجود ہے۔ روزے میں انسان کھا پی نہیں سکتا، اسی طرح حالت نماز میں بھی انسان کھا پی نہیں سکتا۔ نماز کے اندر زکوٰۃ کی صفت بھی ہے، اپنے مال سے کچھ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے اسے اللہ کے راستے میں دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ نماز کی حالت میں بھی انسان اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح پیسہ خرچ کرنے کی ایک ویلیو ہے، اسی طرح ٹائم خرچ کرنے کی بھی ایک ویلیو ہے، بلکہ آج کے صنعتی دور میں ٹائم کی ویلیو زیادہ ہے۔ نماز کے لیے انسان صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی طرح ہے۔ حج کی حقیقت بھی نماز کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر حج کے دوران انسان احرام باندھتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، جسم کے بال نہیں کاٹے جا سکتے، ان چیزوں سے انسان رک جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کی تکبیر اولیٰ اس احرام کی مانند ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ دیں تو پھر آپ نماز کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ حج کے اندر بیت اللہ کا طواف ہے اور نماز کے اندر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی مانند ہے۔ حج کے اندر انسان وقوف عرفات کرتا ہے، نماز کے اندر انسان ویسے ہی قیام کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے۔ حج کے اندر انسان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، نماز میں انسان رکوع کرتا ہے، حج میں انسان رمی کرتا ہے، نماز میں سجود کرتا ہے، یہ بھی اس کی مانند ہے۔ حج کے دوران انسان منا میں قیام کرتا ہے اور نماز میں التحیات میں بیٹھتا ہے۔ حج کے آخر میں انسان طواف وداع کرتا ہے اور نماز کے آخر میں دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ گویا حج کے اعمال کی جھلک بھی نماز کے اندر نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز اور نماز کے متعلقات اتنے خوبصورت اعمال ہیں کہ دنیا میں ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، نماز میں اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے رہا ہوتا ہے، جبکہ عیسائیوں کے گرجے میں سے گھنٹیاں بجتی ہیں، لیکن گھنٹیوں کے اندر تو وہ روحانیت، جاذبیت اور حقیقت ہی نہیں ہے جو اذان کے اندر ہے۔ اذان ایک بامعنی چیز ہے۔ اذان دینے والا اللہ اکبر کہہ کر اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر نماز کی طرف بلاتا ہے۔ اقامت کو دیکھیے، جو لوگ مسجد کی طرف آ چکے ہوتے ہیں وہ سب اقامت کے الفاظ سنتے ہی صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے لوگوں کو کسی کام کے لیے فائنل حکم دے دیا جاتا ہے۔ یہ اقامت ایسی ہی ہے، جو آدمی جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ فوراً آ کر صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ صفوں کو درست کرنے میں سپاہیانہ اسپرٹ ہے، جیسے سپاہی اپنی صف کو سیدھا کرتے ہیں اسی طرح نمازی بھی اپنی صف کو سیدھا کرتے ہیں۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے، اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے
ہیں میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ با جماعت نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کو سمجھو۔ اس سے مؤمنین کا آپس میں اتحاد ہے، کیونکہ ایک محلے کے لوگ 5 مرتبہ آپس میں ملتے ہیں۔ اس سے کسی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے، کسی کی خوشی کا پتہ چلتا ہے اور کسی کے غم کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے ذریعے آپس میں ربط، ارتباط، تعلق بڑھتا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے میں ایک امام کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس سے اطاعت امیر کا سبق دیا گیا ہے، یعنی جب تم کسی کو امیر متعین کر لو تو پھر تم سب اس کی ایک بات پر لبیک کہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ اکبر ایک لفظ ہے، کبھی اللہ اکبر کا لفظ سن کر انسان رکوع میں چلا جاتا ہے، کبھی اللہ اکبر کا لفظ سن کر سجدے میں چلا جاتا ہے، کبھی سن کر سجدے سے اٹھ جاتا ہے، کبھی اتحیات میں بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ لفظ ایک ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ تم نے صرف امیر کی اطاعت ہی نہیں کرنی بلکہ امیر کی منشا کو بھی پہچاننا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ بعد میں انہوں نے قریش کو جا کر بتایا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہے جس پر تم کبھی فتح نہیں پا سکتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ ابو سفیان نے فرمایا اس لیے کہ جماعت صرف اپنے امیر کی اطاعت ہی نہیں سکھاتی بلکہ امیر کی منشا کو پہچاننے کا حکم بھی دیتی ہے۔ اگر آپ انسان کے پورے دن کے شیڈیول کو دیکھیں تو یہ نماز کے گرد گھوم رہا ہے۔ جو اہم کام ہوتے ہیں انسان صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم صبح کے وقت اٹھو اور نماز پڑھو، تمہارے لیے یہ اہم کام ہے۔ پھر بندہ ناشتہ کر کے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کام کاج کے دوران جب کھانے کا وقفہ ہوا تو فرمایا تم اب کھانا بھی کھاؤ اور ظہر کی نماز بھی پڑھو۔ عام طور پر بندہ عصر کے وقت اپنے کام کاج کو سمیٹ لیتا ہے۔ آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں کہ لوگ عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ اس کام کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اب تم عصر کی نماز پڑھ لو۔ جب مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارا سارا دن صحیح سلامت گزر گیا ہے اور اب رات کی ابتدا ہو رہی ہے، لہذا اب تم نماز پڑھ لو۔ آپ غور کریں تو اوقات نماز میں اتنی خوبصورتی ہے کہ گویا انسان کی پوری زندگی نماز کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کا سلیکشن بھی فرما دیا۔ یہ بندے پر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر سمت کا سلیکشن نہ ہوتا تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف۔ اس طرح تمام لوگوں کے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ ایک سمت مل گئی ہے اس لیے سب لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوقات میں سے درندوں کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ شیر اور چیتا جب غصے میں آتے ہیں تو یہ دوسرے جانور یا بندے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، تو درندوں کے اندر جلال غالب ہوتا ہے، بہائم کے اندر شہوت غالب ہوتی ہے، بیل گھوڑے اور گدھے کے اندر شہوت غالب ہوتی ہے، شیطان کے اندر مکر غالب ہے۔ یہ انسان کے ساتھ مکر کرتا ہے اور اس کو اللہ رب العزت کی نگاہ سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرشتوں میں عبادت غالب ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور یہ فرشتوں کی صفت ہے، وہ ہر وقت عبادت کی حالت میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسے فرشتے پیدا کیے جو شروع ہی سے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے کی حالت میں ہی رہیں گے۔ جو قیام میں ہیں وہ قیامت تک قیام میں رہیں گے، جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ چونکہ عبادت فرشتوں کی ایک غالب صفت تھی اور نماز میں چونکہ انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو فرشتوں کے ساتھ ایک مناسبت دے دی گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ فرشتوں کا ایک قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، وہ عرش پر ہے اور اس بیت المعمور کے بالکل نیچے بیت اللہ کو بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ قبلے کے سلیکشن میں کتنی حکمت ہے۔
ہر عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہاں کوئی یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ فلاں آدمی تو نماز بھی پڑھتا ہے اور برے کاموں سے بھی نہیں رکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نماز ابھی نماز ہی نہیں ہے۔ وہ نماز کی ظاہر صورت تو ہے مگر اسے نماز کی حقیقت حاصل نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں حکیم ہوں اور کہتا ہوں کہ بادام کا شربت پینے سے آدمی کو طاقت ملتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ فلاں بندہ شربت بادام پی رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ شربت بادام ہے ہی نہیں بلکہ اس کا رنگ شربت والا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور بدکاری بھی کرتا ہے تو یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اس کی نماز نام کی نماز ہے، شکل کی نماز ہے، دکھاوے کی نماز ہے، حقیقت کی نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ بعض اوقات اپنے کھیتوں کے اندر کوئی ایسی چیز بنا دیتے ہیں جس کو بندے کا لباس پہنا دیتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر پرندے دور ہی رہیں کہ کوئی بندہ کھڑا ہے، حالانکہ وہ بندہ نہیں ہوتا، صرف بندے کی صورت بنائی ہوئی ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو جس بندے کو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، اس کو ابھی نماز کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ٹیکا لگوایا ہے لیکن اثر نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 2 نمبر ٹیکا ہے۔ مریض دوائی تو لے رہا ہوتا ہے لیکن وہ بے اثر ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برے اور فحش کاموں میں بھی لگا ہوتا ہے تو یہ بات کنفرم ہے کہ اس کی نماز روح نماز سے خالی ہے اور یہ بے جان جسم کی مانند ہے۔ صورت کی نماز ہے، حقیقت کی نماز نہیں ہے، حاضری ہے، حضوری نہیں ہے۔ نماز کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نمازی آدمی کا دل بہت ہی پرسکون ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے زیادہ پریشان حال نہیں ہوتے، جبکہ بے نمازی آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ نماز پڑھ کر انسان کو اپنا آپ ہلکا پھلکا لگتا ہے، تو انسان کو اطمینان قلب کی صفت نماز سے حاصل ہوتی ہے، دل کو سکون نماز سے حاصل ہوتا ہے، دل کو قرار نماز سے ملتا ہے۔ نماز پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے فلاح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق فلاح پاگے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جس بندے کو بھی دنیا میں فلاح اور کامیابی ملتی ہے وہ نمازی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کے فلاح کسے کہتے ہیں؟ ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اللہ کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، یہ فلاح انسان کو فقط نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ نماز کے اندر اتنے ثمرات پوشیدہ ہیں کہ انسان اس کی جامعیت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ نماز انسان کو بہت سارے سبق سکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز انسان کو سکھاتی ہے کہ تم نے مسلمانوں کی راحت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نماز کیسے سکھاتی ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جماعت کی نماز میں حاضر ہو اور دیکھے کہ آگے صفیں بنی ہوئی ہیں اور وہ لوگوں کو تکلیف دینے کی بجائے پچھلی صف میں بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دوگنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں اس نے مؤمنین کی راحت کا خیال کیا اور پچھلی صف میں نماز پڑھی، اللہ تعالی نے اسے دوگنا اجر عطا فرما دیا۔ ایک حدیث پاک میں
آیا ہے کہ اگر انسان جمعے کی نماز کے لیے آئے اور ان کی گردنیں نہ پھلانگے، یعنی بعد میں آئے اور امام صاحب کے قریب پہنچنے کے لیے لوگوں کو پھلانگ کر آگے پہنچنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بڑی وضاحت سے فرما دیا گیا کہ جس شخص کو لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کی عادت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن جہنم کا پل بنائیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ نماز کا عمل ہے، لیکن اس عمل میں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ جس کو حقیقی نماز نصیب ہوگی وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ نماز کے اندر اجتماعیت کا سبق ہے، اس سے مل جل کے کام کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ آج کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں مل جل کے رہنا نہیں آتا۔ گھر میں دیکھیں کہ بہن بھائی آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے۔ خاندان میں دیکھیں کہ اگر اس خاندان میں 100 گھر ہیں تو وہ بھی آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے۔ مل جل کر نہ رہ سکنا ہماری کمزوریوں میں سے سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ذرا سی بات پر 2 بھائی آپس میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ اب میں جوان ہو گیا ہوں، لہذا اگر اب کسی نے مجھے ڈانٹا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کم عقل نوجوان اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اگر بازو سوچے کہ میں تو جسم کے ساتھ لگ کر قید ہو گیا ہوں، مجھے آزادی ہی نہیں ہے، میں بدن کے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا، اگر وہ چاہے کہ مجھے بدن سے الگ کر دیا جائے تو اس بازو کی موت کی دلیل ہے۔ جو بازو اپنے جسم سے کٹے گا اس کے اندر کیڑے پڑیں گے اور پھر اس بازو کو گلیوں کے کتے چوسیں گے اور چچوڑیں گے۔ یہی اس نوجوان کا حال ہوتا ہے کہ جو عالم جوانی میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر الگ گھر بنا لیتا ہے۔ نماز نے ہمیں درس دیا کہ تم اپنے گھر میں اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اجتماعیت میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ اذان دے اور جماعت کروائے اور جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اکیلے بندے کی نماز پسند نہیں فرماتے تو پھر اگر کوئی اکیلا رہ کر زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بیوی بغیر کسی شرعی وجہ کے روٹ کر چلی جائے وہ جب تک لوٹ کر اپنے خاوند کے پاس نہیں آئے گی اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ لہذا اتفاق میں برکت ہے اور نہ اتفاقی میں بے برکتی ہے۔ یہ سبق ہمیں نماز سے مل رہا ہے۔ نماز ہمیں امانت داری سکھاتی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ نماز ہمیں امانت داری کیسے سکھاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ رکوع اور سجدے کامل نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کرنے والے کی مانند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اب یہ عبادت کرنی ہے تو اسے سلیقے سے سر انجام دو، ورنہ یہ امانت کو پورا ادا نہ کرنے کی مانند ہے۔ اسی طرح جب ایک عبادت کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتے جس میں اونچ نیچ کر لی جائے تو انسان اگر کاروبار، مال، پیسے اور لین دین میں اونچ نیچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو کیسے پسند کریں گے؟ ایسے اونچ نیچ کرنے والے بندے کو متفف کہتے ہیں۔ متفف کا مطلب کہ لیتے وقت پورا لینا اور جب دینے کا وقت آ جائے تو کچھ بھی نہ دینے کی نیت کرنا۔ ہم پہلے سوچتے تھے کہ شاید صرف دکاندار ہی متفف ہوتا ہے، وہ پیسے پورے مانگتا ہے اور چیز پوری نہیں دیتا، مگر اب پتہ چلا ہے کہ صرف دکاندار ہی متفف نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور لوگ بھی متفف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خریدار بھی متفف ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے چیز تو صحیح ملے مگر پوری قیمت ادا نہ کرنی پڑے۔ میاں بیوی میں بھی یہ اونچ نیچ ہوتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند میری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرے اور جب خاوند کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ نخرے کرتی ہے۔ اس طرح یہ متفف بن جاتی ہے اور خاوند چاہتا ہے کہ میری بیوی نیک پاک اور باوفا بن کر حوروں کی صفت والی زندگی گزارے، لیکن پھر جب اپنا وقت آتا ہے تو پھر نہ تو وہ بیوی کی ضروریات پوری کرتا ہے اور نہ ہی اسے پوری محبت دیتا ہے۔ اس طرح وہ بھی
بھی متفف بن جاتا ہے۔ دو بندے مل کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، ان دونوں میں سے ہر پارٹنر یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسے تو مل جائے لیکن مجھے کام نہ کرنا پڑے۔ شریعت مطہرہ کا حسن دیکھیے کہ اس نے ایک عام تصور دے دیا کہ مومن امانت دار ہوتا ہے، اسی لیے تو حکم فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کر دو۔ لہذا نماز کا حق ہے کہ اس میں آدمی ٹھہر ٹھہر کر رکوع سجدے کرے، ورنہ اگر سر سجدے میں رکھ کر فوراً اٹھا لیا اور رکوع میں جاتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے تو فرمایا کہ نماز میں چوری کرنے کی طرح ہے، چوری کرنے کی مانند ہے، چوری کرنے کے برابر ہے۔ نماز ہمیں اپنا دفاع کا سبق بھی دیتی ہے۔ اگر دشمن کا خوف ہو تو شریعت نے صلاۃ خوف کا مستقل حکم دیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ خوف کی حالت میں تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اگر نماز کی حالت میں بھی شریعت نے اپنے دفاع کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے تو عام حالات میں مومن اپنے دفاع کی طرف کیسے غافل ہو سکتا ہے۔ نماز ہمیں حق گوئی سکھاتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں اگر امام قرات کرتے وقت بھول جائے اور غلط پڑھ لے تو پچھلے آدمی اسے لقمہ دیتے ہیں، تو یہ لقمہ دینے کا شریعت نے جو حکم دیا اس میں یہی کہنا مقصود تھا کہ جہاں حق کی بات آئے گی وہاں تم چپ نہیں رہو گے بلکہ حق اور سچ بات ضرور کہو گے۔ نماز انسان کو صفائی کا بھی درس دیتی ہے۔ جو نوجوان نماز نہیں پڑھتے وہ واش روم میں جا کر اپنے بدن کو پاک ہی نہیں کر سکتے، ان کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں اور اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، جبکہ شریعت نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، یعنی تم نے مسجد میں آنا ہے اس سے پہلے تم زینت اختیار کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ ہوٹل میں کام کرتا ہو اور آگ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے بو آ رہی ہو، کپڑے پر سالن گرا ہوا ہو، اس کے پسینے کی بو آ رہی ہو اور وہ آ کر اسی حالت میں مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ شریعت نے کہا تم ان کپڑے کو اتارو اور نماز والے صاف کپڑے پہن کر نماز ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ کپڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نماز ماحول کو پاکیزہ رکھنے کا بھی سبق دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کچا پیاز کھائے اور اس کے منہ سے بدبو آئے تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہو، لیکن آج کے نوجوان اپنے دانتوں کو صاف کرنے کا خیال ہی نہیں کرتے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس طرح بدبو سے مسلمانوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح شریعت کا یہ حکم ہے کہ مسجد کے قریب گندگی کا ڈھیر نہ لگاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صرف مسجد کو ہی صاف نہیں رکھنا بلکہ مسجد کے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ اور آج کل ہمارا بہترین مشغلہ گند مچانا ہے۔ اکثر گھروں میں گندگی مچی رہتی ہے۔ شریعت نے فقط بدن کی پاکیزگی کا حکم نہیں دیا بلکہ ماحول کی پاکیزگی کا بھی حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو اس لیے صاف کرے گا کہ میرے گھر کے آگے سے کوئی بندہ نہ پھسلے، اسے روڑی نہ لگے اور اسے تکلیف نہ پہنچے، تو اسے اس راستے کے صاف کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نماز انسان کو ستر چھپانا سکھاتی ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ خود بھی اور ان کے بچے بھی ایسے کچھے پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کا ستر بھی نہیں چھپتا۔ وہ گھر میں بھی یوں ہی پھرتے رہتے ہیں اور سیر کی نیت سے باہر بھی گھومتے رہتے ہیں اور شارٹ لباس پہننا پسند کرتے ہیں، لیکن نمازی آدمی ایسا لباس پہننا کبھی پسند نہیں کرتا۔ وہ جب بھی نظر آئے گا وہ پورے لباس میں ملبوس نظر آئے گا۔ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور جو عورتیں کھلے گلے کے ساتھ ننگے سر پھرتی رہتی ہیں اور ان کے قمیص کے بازو بھی 2-4 انچ کے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہوتی ہیں۔ دیکھیں کہ ہمیں نماز کتنی اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہیں۔ دنیا میں بھی یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے اور جب آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جائیں گے تو سب سے پہلا سوال بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس نماز کی بدولت بندے کو معراج نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ
چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ تہجد پڑھے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود میں داخل کرے۔ گویا نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا۔ لہٰذا اگر عام بندے کو بھی اس کی زندگی معراج ملے گی تو اسی عمل سے نصیب ہوگی، اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمن کی معراج ہے۔ نماز ہمیں اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ بندہ نماز تو مسجد میں پڑھتا ہے، پھر اس میں اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی تعلیم کیسے آ گئی؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے لیے غسل کرے اور اپنی بیوی کی خوشبو استعمال کر کے مسجد میں آئے اور کسی کو تکلیف نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعے اور اس جمعے کے درمیان ہونے والے سب گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کی خوشبو تب ہی استعمال کرے گا جب وہ اس کے ساتھ بولتا ہوگا، اور اگر سرد جنگ ہی چلتی رہتی ہو اور شریک حیات کو دکھ دیتا ہو تو وہ خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزار سکے گا؟ ایک اللہ والوں نے واقعہ سنایا، فرمایا کہ میں ایک مرتبہ وضو کر رہا تھا اور اہلیہ صاحبہ وضو کروا رہی تھی۔ بیویاں بڑھاپے میں لاٹھی کی مانند ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس دوران مجھے کچھ غلط فہمی ہوئی، یعنی اہلیہ صاحبہ نے اس طرح پانی نہ ڈالا جیسے میں ڈالنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے ان کو جھڑک دیا۔ اہلیہ صاحبہ صبر والی تھی، لہذا وہ جھڑک سن کر خاموش ہو گئی۔ پھر جب میں وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی کہ جو کسی کا دل دکھائے بغیر مسجد میں آئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور میں تو بیوی کا دل دکھا کر آ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جماعت کا وقت ہو چکا تھا، میں مسجد کے صحن سے واپس اپنے گھر گیا اور جا کر اپنی اہلیہ صاحبہ سے معذرت کر لی اور انہیں خوش کر کے مسجد میں آ گیا، اور پھر سوچا کہ اب میرا اللہ میری اس عبادت پہ خوش ہوگا اور اسے قبول فرمائے گا۔ اگر انسان دوسروں کے لیے وبال جان بن کر رہے اور ستائے تو اسے سکون نہیں مل سکتا۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان خلیج کیوں بڑھتی ہے؟ اس لیے خاوند بیوی سے تنگ آ گیا ہوا ہوتا ہے اور بیوی خاوند سے تنگ آ چکی ہوتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے ہمارے اندر حقیقت نماز نہیں ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت کی زندگی گزارتے۔ نماز ہمیں حفاظت نظر کا سبق دیتی ہے۔ نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے اگر تم قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھو، رکوع کی حالت میں ہو اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھو، سجدے میں اپنی ناک پر نظر رکھو، التحیات کی حالت میں اپنے دامن پر نظر رکھو۔ جب نماز میں نظر کی پابندی کا اتنا حکم دیا گیا تو کیا زندگی کی نماز میں نظروں کی حفاظت کا حکم نہیں دیا جائے گا؟ چنانچہ فرمایا تم محرم کو دیکھ سکتے ہو لیکن کسی غیر محرم کو للچائی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آج کل نوجوان جب گھر سے نکلتے ہیں تو ادھر بھی دیکھتے ہیں اور ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ سچی بات یہی ہے جیسے شکاری کتا گھر سے نکلتا ہے تو وہ دونوں طرف کی جھاڑیوں کو سونگتے ہوئے جاتا ہے کہ کہیں کوئی شکار نظر آئے، اسی طرح آج کل کے نوجوانوں کی نگاہ راستہ چلتے ہوئے ادھر بھی سونگ رہی ہوتی ہے اور ادھر بھی سونگ رہی ہوتی ہے۔ نماز ہمیں پابندی وقت سکھاتی ہے۔ آج ہمارے اجتماعی مسائل میں ایک مسئلہ وقت کی پابندی کا نہ ہونا بھی ہے۔ شادیوں میں ہم خود وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے، 1 بجے کا وقت دیتے ہیں اور کھانا 4 بجے شروع کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت تو مغرب کے بعد کا دیا ہوتا ہے اور عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوتا ہے، لیکن نماز ہمیں درس دیتی ہے کہ جب ایک وقت مقرر کر دیا جائے تو اس وقت پر وہ کام کر دیا جائے۔ نماز میں ہم یہی کرتے ہیں کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو کسی کا انتظار کیے بغیر جماعت کروا دی جاتی ہے۔ اس طرح آدمی دن میں 5 وقت اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے۔ جب آدمی دن میں 5 دفعہ دیکھ رہا ہے اور اس کا عمل وقت کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر زندگی کے باقی عمل وقت کے ساتھ کیوں نہیں ہوں گے؟ آج کل کے نوجوان کا بہترین مشغلہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، ویسٹ کرنا ہے۔ جب پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے کہ میں ٹائم کل کر رہا ہوں۔ بھائی تم ٹائم کل نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے آپ کو کل کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ایک صرف فرصت، وہ ان دونوں نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے جہاں اور جیسے کرنا چاہیے تھا۔ آج نوجوان اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بات اپنی جگہ پر 100% سچی ہے۔
نماز ہمیں نیکوکار لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے کا سبق دیتی ہے۔ جب مسجد میں جائیں گے اور باجماعت نماز پڑھیں گے تو وہاں نیک لوگوں کی جھرمٹ میں جانا نصیب ہو جائے گا۔ جب دن میں 5 مرتبہ ان سے ملیں گے تو تعلقات بھی انہی سے ہوں گے۔ گویا بندے کو نیکوں کی صحبت میں وقت گزارنے کی خود بخود تعلیم مل گئی۔ اللہ اکبر۔ نماز ہمیں حقوق العباد سکھاتی ہے۔ یہاں آ کر ہم پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ نماز ہمیں حقوق العباد کیسے سکھا رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حق ہے، اس سے حقوق العباد یعنی بندوں کی تعلیم کیسے ملتی ہے؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے گھر میں جا کر اس کو نماز مت پڑھاؤ۔ اگر تمہیں وہاں نماز پڑھنے کی ضرورت آ جائے تو صاحب خانہ کو امامت کا حق ہے۔ اب اگر شریعت گھر والوں کو امامت کا حق دے رہی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ شریعت نے ہمیں حقوق العباد سکھائے ہیں اور فرمایا کہ جہاں جس کا حق ہے وہاں اس کو رسپیکٹ اور عزت دو، اس کی عزت کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بھائی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کی بہن آتی ہے اور آ کر اس کی بیوی کو ستانا شروع کر دیتی ہے۔ بھائی جب اس گھر میں اس بندے کو امامت کا حق حاصل ہے تو اب بھائی کے گھر میں اس کی بیوی کو قیادت کا حق حاصل ہوا نا۔ لہذا اب بہن کو چاہیے کہ اگر وہ بھائی کے گھر میں جائے تو اپنی بھابھی کے تحت رہے۔ اس طرح بعض اوقات ماں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کا بیٹا اور بہو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن حکم ماں کا چل رہا ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ تم ماں ہو، تمہارا حق اپنی جگہ مسلم ہے اور بیوی کا حق اپنی جگہ ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ کوئی نوجوان اپنی بیوی کے لیے پھل نہیں لا سکتا، یہاں تک شکوے اور شکایتیں ملتی ہیں کہ بہو اپنی ساس کے گھر میں رہتے ہوئے فریج کا دروازہ کھول کر کوئی چیز ہی نہیں لے سکتی۔ ہمیں ان حالات کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ نماز ہمیں مساوات یعنی برابری کا بھی درس دیتی ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، کسی کو رنگ، نسل اور زبان کی وجہ سے ایک دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے قبیلے اور ذاتیں اس لیے بنائیں کہ تمہاری آپس میں پہچان ہو سکے۔ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ نماز ہمیں صلح صفائی کے ساتھ رہنے کا سبق دیتی ہے۔ ہم پھر حیران ہوں گے کہ نماز ہمیں صلح صفائی کیسے سکھاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اگر دو مؤمن کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہوں اور 3 دن کے اندر آپس میں صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ اگر بیوی بغیر کسی شرعی وجہ کے خاوند سے ناراض ہو کر گھر آ جاتی ہے تو جب تک وہ واپس خاوند کے پاس نہیں آ جاتی اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک وہ اپنے آقا کے پاس واپس نہیں لوٹتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے کہ شریعت نے کہا والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، اس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم ہے۔ نماز ہمیں شکر کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو انسان کسی پر احسانات کرے دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر گزار ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، یہ کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ والدین کی شکر گزاری اس لیے سکھائی کہ انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، اس لیے انسان اپنے محسن کا شکر ادا کرے۔ شریعت نے کہا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آج کافر شکر ادا کرنے والا عمل اپنا رہے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نیو یارک جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ والی سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً 2 سال تھی۔ حضرت مولانا صاحب کتاب پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایئر ہوسٹس نے کھانا لا کر پیش کیا۔ چونکہ سفر کے دوران ادھر ادھر کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے اس لیے انہوں نے بھی یعنی حضرت نے بھی کھانا کھانے سے انکار کر دیا، مگر اس خاتون نے کھانا لے لیا۔ چاول پکے ہوئے تھے، وہ ایک چمچ میں تھوڑے سے چاول لے کر بچی کے منہ میں ڈالتی اور جب بچی چاول کھا لیتی تو ماں اسے کہتی سے تھینک یو، کہو آپ کا شکریہ۔ وہ بچی معصوم زبان سے کہتی تھینک یو جی آپ کا شکریہ۔ وہ ہر لقمے پر اس سے تھینک یو کہلواتی۔
حضرت پیر ذوالفقار صاحب چونکہ قریب بیٹھے تھے، اگرچہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے مگر پتہ چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کھانے کے اندر تقریباً 35 مرتبہ اپنی بچی کی زبان سے تھینک یو کا لفظ کہلوایا۔ اب یہ بتائیں کہ یہ شکر ادا کرنے والی بات اس بچی کی گھٹی میں پڑ گئی یا نہیں پڑی؟ آپ بتائیں کہ کون سی مسلمان ماں ہے جو اپنے بچے کو اس سبق دیتی ہے؟ روایت ہماری تھی اور اسے اپنا غیروں نے لیا اور ہم اس سے محروم ہو گئے۔ آج تو یہ حالت ہے کہ بڑا بھائی باپ بن کر چھوٹوں کو پالتا ہے، اس کی شادی کروا دیتا ہے، لیکن معمولی سی بات پر چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ہمیشہ کے لیے بولنا بند کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ باقاعدگی سے مسواک کرتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، اس کو جہاں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، وہاں ایک نعمت یہ بھی ملتی ہے کہ اس کو آ کر ملک الموت بتا دیتے ہیں کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، پھر اس کو کلمہ پڑھنا یاد دلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ملک الموت آ کر کلمہ یاد دلائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ نماز نہ پڑھنے سے انسان کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، نماز کو چھوڑنے پر بھی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جو لوگ نمازیں چھوڑیں گے وہ قیامت کے دن جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کا سچا کلام گواہی دے رہا ہے کہ جنتی جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی حاضری بھی اور حضوری بھی نصیب فرمائے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔